قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه إلى آخره. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جانا چاہے، مرتد ہونا چاہے، تو وہ مرتد ہو جائے، وہ دین سے پھر جائے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب بلکہ ہم نے اس کا علاج تجویز کر لیا ہے کہ اگر ایسا بھی ہوا اور تم اپنے دین سے پھر گئے تو اس ظام میں نہ رہنا کہ تمہارے پھر جانے کی وجہ سے دین میں خلل پڑے گا، تمہارے پھر جانے کی وجہ سے ساری دنیا گمراہ ہو کر رہ جائے گی، تمہارے مرتد ہو جانے کی وجہ سے دین کا باغ خزاں رسیدہ ہو کر رہ جائے گا اور پھر اس میں کوئی بہار آنے والی نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر تمہارا ظام فاسد ہے تو یہ ظام فاسد ہی رہے گا۔ اس کے لیے ہم نے علاج تجویز کیا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا، وہ قوم ایسی ہوگی تو اس قوم سے اللہ محبت کرے گا اور پلٹ کر وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ اس کے دوسرے صفات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت میں بیان فرمائے۔ یہ ہے ایک پیشین گوئی، ایک غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے سے دی ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ سچا، اس کا کلام سچا، اس کی پیشن گوئی سچی۔ آئندہ کے تعلق سے اللہ نے جو خبریں قرآن شریف میں دی ہیں وہ یقیناً پوری ہونے والی ہیں، پوری ہو کر رہیں گی، ورنہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ قرآن کا جھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ کا جھوٹے ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماضی، حال، مستقبل، آئندہ زمانہ آنے والا، غیب، یہ ہمارے واسطے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زمانہ ایک ہی ہے، نہ وہاں ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ ہم دنیا میں رہتے، دنیا میں نہیں تھے، اس کے بعد دنیا میں آئے، پھر دنیا میں ہم رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، ابد الآباد تک رہے گا۔ ہمارے لیے دن اور رات ہیں، تو کل، آج، پھر آنے والی کل، یہ ہمارے واسطے تین زمانے ہیں۔ اللہ کے لیے نہ کل ہے، نہ آج ہے اور نہ آئندہ آنے والا کل ہے، اس لیے کہ وہاں نہ سورج کا ڈوبنا ہے، نہ رات کا آنا ہے، نہ وہاں مہینے بنتے ہیں، نہ سال بنتا ہے، نہ عمر چڑھتی ہے، نہ بڑھتی ہے، نہ گھٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز عیاں ہے، تو اس وجہ سے وہاں غیب کی کوئی بات نہیں۔ البتہ ہمارے اعتبار سے اگر کل کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غیب کی خبر ہے، آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اللہ جو غیب کی خبر دیتا ہے تو غیب سے مراد اللہ کے اعتبار سے غیب نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اعتبار سے غیب ہے۔ اور جب اللہ دیکھ کر بات کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ غیب کی خبر جھوٹی ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے لیے البتہ غیب ہے کوئی بات، تو دوسری باتیں تو کیا ہم جان سکتے ہیں، موٹی موٹی بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان جان نہیں سکتا۔ آدمی
بہت بڑی بات نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا کھانے والا ہے. کیا آدمی کوئی آج پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ میں کل یہ کھانے والا ہوں؟ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کو غلط بھی ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ رات کو سو کر نہ اٹھا تو پھر کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو کر اٹھا، طبیعت بگڑ گئی تو جو پکایا تھا وہ بھی نہیں کھا سکتا، پیٹ میں درد ہے میں نہیں کھا سکتا. کھانے کے لیے بیٹھا، دوست اگر بولا صاحب آج ہمارے گھر میں مرغی پکی ہے چلو کھانے کے لیے، اٹھا کر زبردست سے لے گیا تو دسترخوان کا کھانا گھر پر رہے گا، دوسرے کا کھانا انسان کے پیٹ میں آ جاتا ہے. توشہ بن کر آپ لے جاتے ہیں کھانے کے لیے، راستے میں ٹکر ہو گئی سائیکل سے اور کھانا نیچے گر پڑا، کتا آ کر کھاتا ہے اور آپ تماشا دیکھتے ہیں کہ میرے کھانے کا کھانا تھا لیکن دوسرا آ کر کھا رہا ہے. تو آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل میں کیا کھانے والا ہوں. آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں مرنے والا ہے. یہ آدمی کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور یہ آدمی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آدمی اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی ان موٹی موٹی باتوں کے تعلق سے بھی بیان نہیں کر سکتا. ان باتوں کو انسان جان نہیں سکتا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اٹکل میں اگر کوئی بات کہہ دے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، لیکن یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ غیب کے بارے میں بھی جو خبر دیتا ہے وہ اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آج ہم ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ جتنا یقینی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہونے والے واقعات کے بارے میں جو کہتا ہے وہ بھی اتنا ہی سچا ہے، وہ بھی اتنا ہی یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ جو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے مرتد ہونا چاہے تو ہو جائے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان غلط تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ثابت ہوتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ مرتد ہونے والے ہیں، کچھ لوگ دین سے پھر جانے والے ہیں، کچھ لوگ دین کو چھوڑیں گے. تو ان کے تعلق سے اللہ کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، تم میں سے اگر کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے، ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ دین تمہارے سے نہیں ہے. یاد رکھو، دین ہم سے نہیں ہے، ہم دین سے ہیں، ہم مذہب سے ہیں. ہم کو جو عروج مل رہا ہے وہ مذہب کی وجہ سے ہم کو عروج مل رہا ہے. ہم کو جو ترقی مل رہی ہے وہ دین کی وجہ سے مل رہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو دین ہے، میں ہوں تو مذہب ہے، میں ہٹ جاؤں گا تو مذہب ختم ہو جائے گا، یہ اس کے پاگل پن کی بات ہے، یہ اس کے پاگل پن کی بات ہے، یہ اس کی حماقت کی بات ہے. دین سے ہم کو عروج، ترقی، ایمان، ہدایت، تقوی، نجات، فلاح، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو ہم کو دین سے ملتی ہیں. اگر دین سے ہم وابستہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اگر دین سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو نجات سے ہم محروم ہوتے ہیں، فلاح و بہبود ہم سے چھن جاتی ہے، اچھائی ہم سے نکل جاتی ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے. دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. دوا کی دکان میں اگر گولیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہے کہ میری وجہ سے یہ دوا چلتی ہے، تو دوا کی گولی یہ کہتی ہے کہ میرا چلنا نہ چلنا چھوڑو، تمہارا بولو، کھاؤ گے تو تم اچھے ہوگے، اور اگر تم زام کرو گے کہ میں تجھے نہیں کھاتا تو گولی کہے گی میرا کیا بگڑے گا، تمہارا نقصان ہوگا، مگر جس کو درد ہوگا اس کو تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا. جب اس کو علاج کی ضرورت ہوگی تو میرے پاس آنا پڑے گا، اور جو کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا. اور اگر تم زام کرتے ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ دکان چلنے والی نہیں ہے، تو تمہاری ایک کی وجہ سے دکان چلنے والی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بہت سے ایسے مریض آ جائیں گے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ دین سے تمہاری بقا ہے، دین سے تمہارا وجود باقی ہے، اور اگر تم مرتد ہونا چاہو تو ہو جاؤ. ہم اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے بقا کے لیے، اپنے دین کے استحکام کے لیے، اپنے مذہب کے عروج کے لیے ہم ایسی قوم کو لانے والے ہیں جس قوم سے ہم محبت کریں گے، اور پلٹ کر وہ قوم ہم سے محبت کرنے والی ہے.